رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے والوں میں شامل کریں، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی انا، ذات، تکبر کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ بیٹھیں۔ ایسا کبھی بھی نہ ہو اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بہت آگے آ کر صرف انا، عزت اور ذات کی خاطر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الفرقان۔ الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اس کو الگ الگ نکھیر دینے والا، بتا دینے والا۔ انسان مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی سردرد ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے تقریباً سارا کچھ بتا دیا، وہ واضح ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ نہ تو بخیلی کرتے ہیں نہ اسراف، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، لیکن وہ معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے آیا 68 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حصہ ہم اس کا کر چکے تھے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، کسی اور کو نہیں بلاتے، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کو ہی اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اب یوں سمجھیے کہ جو ہم بہت پہلے پڑھ کے آئے تھے، بہت پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم اس طرح کے احکامات پڑھ کے آئے ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ۔ دوبارہ سے اللہ تعالی ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، جو رحمان کو ماننے والے ہیں۔ دوسرا وہ کون سا کام نہیں کرتے؟ کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے، وہ سوائے حق کے اسے قتل نہیں کرتے۔ بالفرض اگر کوئی دوبارہ کفر کر دے، بالفرض ایک انسان تھا مسلمان، ایتھیسٹ ہو گیا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، آ کے تعویلیں دے رہے کہ بھائی میں اسلام کے مذہب میں تھا تو مجھے یہ چیزیں بہت بری لگی، معاذ اللہ یہ چیزیں مجھے ان کی سمجھ ہی نہیں آئی، اس لیے میں نے اسلام مذہب ہی چھوڑ دیا۔ اور دیکھو نا کتنی پابندی تھی، کیونکہ ایک انسان جب بھی کسی جگہ کو چھوڑتا ہے، کسی انسان کو چھوڑتا ہے، کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اس نے چاہے اسے کتنا ہی فائدہ دیا ہو، وہ اس کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتا ہے۔ اکثر کم ظرف لوگ، وہ اچھا نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، ان کا اخلاق اچھا نہیں، مجھے وہ سمجھ نہیں آئی، بس
مجھے ان کا طریقہ پسند نہیں ہے. اس طرح کر کے انسان پھر جا کے پیچھے سے باتیں کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے جس نے دین سے ہی مرتد ہو گیا، جو دین سے ہی پھر گیا، وہ بھی جا کے یہی کام کرے گا. حکومتی لیول پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو قتل کرے. ٹھیک ہے. دوسرا، شادی شدہ ہو کے بدکاری کر رہا ہے. ایک شخص ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ پراپر زنا کرتا ہے. جو تعلق صرف میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے وہ جا کر کسی غیر محرم سے بنا لے، تو پھر ایسے بندے کو بھی رجم کرو، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو. تیسرا، جس نے کسی کو قتل کیا ہو اس کو بھی قتل کر دو. اب یہ ساری کون سی چیزیں ہیں؟ 3 صورتیں ہم نے پڑھی حق کے ساتھ کہ آپ کسی کو کب قتل کر سکتے ہیں. 3 صورتیں. اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں مار سکتے، کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جس کا دل چاہا جس کو مرضی مار دیا، اور پھر نسلوں تک کیا کیا؟ دشمنیاں چلائیں. ایک کو مارا، وہ آگے سے سب کو مارتا پھر رہا ہے. یہ قطعاً صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بندہ مومن کی جان کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے. تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کیا کرے، کسی کو بھی اٹھا کے مارنا شروع کر دے. بالکل نہیں. لیکن آج کل کسی بھی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اگر کسی بیچاری کو کوئی مجبوری پڑی گئی ہے باہر جانے کی تو پھر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اور آج کل تو زیادتی کے بعد اس بیچاری کو بڑے وحشی طریقے کے ساتھ قتل بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہی ساری چیزیں ہیں. انسان اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو قتل کرے، کسی کو جان سے مارے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے اور بھی بڑے زیادہ فساد اٹھتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، ایک انسان نے مارا، اب اس کے جو قربا تھے ان کے سینوں میں ان کا خون کھولنے لگ گیا. اب وہ بھی چاہیں گے ہم قصاص لیں گے، تو وہ ان کے 2-3 بندے مار آئیں گے غصے میں آ کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سرے سے حرام کر دیا. تم نہیں کر سکتے سوائے حق کے ساتھ. اب ہمارے ہاں ایکسٹریم رویہ کیا پایا جاتا ہے؟ جس کو قتل کرنا چاہیے اس کو بھی نہیں کیا جاتا. یہ آیا امیر شخص، اس نے آ کر کیا کیا ہے؟ اس نے زنا کیا ہے نا، لیکن آ کر اس نے پیسے دیے، اس کو چھوڑ دیا گیا. فلاں شادی شدہ ہے، اس کی رجم کی سزا بنتی ہے، اور آپ چونکہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے، نام ہے اس کا کوئی دنیا میں، آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ یقین کریں اگر ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان واقعی میں اسلامی ملک بن جائے تو ہر یونیورسٹی میں صرف اکا دکا لوگ بچیں جن کو سزا نہ ملے، ورنہ سبھی تقریباً ان کو کوڑے لگانے کے مستحق ہیں. غیر محرموں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ان کی گودوں میں سر رکھ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں ذرا واضح الفاظ استعمال کر رہی ہوں. جہاں پر سزا دینی چاہیے، یہ نہیں کہ قتل اس کی سزا ہے. اگر کوئی پراپر زنا کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو یہ والی سزا بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر خاص طور سے وہ شادی شدہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کیا ہے، ہر انسان اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے اور ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم بیٹھے مزے کر رہے ہیں پیسوں پہ، نام پہ اور عہدے پہ. تیسرا کام، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں الا بالحق میں بھی جو قتل کیا جاتا ہے، کسی کو مارا جاتا ہے، اس میں ایک ریزن ہے زنا، اور دوسرا اگر ایک انسان زنا کر لیتا ہے تو اگر بالفرض عورت پریگننٹ ہو جائے
تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو مار دیا جاتا ہے. آگے نہ ہوئی بات. یزنون، بعض مرد اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ وہ ایسی عورتوں کو مار دیتے ہیں، اور بعض عورتیں اتنی عجیب ہوتی ہیں اور بے حس ہوتی ہیں کہ وہ اس ننھی سی جان کو بھی مار دیتی ہیں. اب قتل اور زنا کی بات اسی وجہ سے ساتھ ساتھ آئی ہے. ایک انسان اگر قتل کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، تقریباً جس طرح نیکیاں آپس میں ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ کھول دیتا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. نمازیں پڑھ رہا ہے، عاجزی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور عورت ہے تو نقاب کیا ہوا ہے، لیکن اس نقاب کے پیچھے، اس داڑھی کے پیچھے ایک وحشی بھیڑیے کی طرح کا رویہ چھپا ہوا ہے، ایک غلیظ حرکت. آج کل آپ دیکھیں زنا بڑا آسان ہے. تقریباً آپ کو ہر جگہ پر ایسے اڈے مل جائیں گے. آپ 500 میں بھی زنا کر سکتے ہیں، استغفر اللہ. آپ 100 روپے میں بھی کر سکتے ہیں، 200 میں بھی کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس جتنی گنجائش ہے. کیا یہ درست بات ہے کہ ایک ملک جو اسلامی ہے، ایک ریاست جو اسلامی ہے، وہاں پہ دن رات اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور بیچا جا رہا ہے اللہ کی آیات کو؟ کیسے؟ پیسوں کے بدلے مال دو اور جو حدود چاہے وہ توڑ لو تم. یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اللہ سے اس کی پناہ مانگو اور توبہ کرو. لیکن آج کل اگر بالفرض کوئی زنا نہیں بھی کر رہا تو کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرنا، ہاتھ ملانا، یہ ہاتھ کا زنا. اور بعض تو اتنے کوئی انگریز بن جاتے ہیں کہ وہ گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے. اب کسی کو دیکھ کے غلط باتیں سوچی جا رہی ہیں. کیا ضرورت ہے کسی کو راتوں کو اٹھ کے دیکھنے کی یا اس کی تصویریں زوم کر کے چیک کرنے کی؟ حتیٰ کہ اگر کسی نے ڈی پی بھی لگائی ہوئی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سارے تماشے کرنے کی؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ سب کیا جا رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ بھی زنا کی قسم ہے. اب بالفرضی میں کسی سے باتیں نہیں کرتی، میں تو صرف اور صرف کیا کرتی ہوں؟ ویڈیو کال نہیں کرتی، میں صرف نارمل چیٹنگ کر لیتی ہوں، کوئی گندی بات بھی نہیں کرتی، میں صرف کام سے کام رکھتی ہوں. کیا اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ بالکل نہیں. اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا. اور یہ کلچر کہاں سے چلا آیا ہے؟ یہ گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. والدین صرف پال رہے ہیں بچوں کو، تربیت نہیں کر رہے. تربیت تو ہوتی ہے اسلام کے طریقوں کے مطابق، اور اسلام ہی نہیں جہاں پہ وہاں اسلامی تربیت کے خاک ہوگی. اسلام کی مطابق تربیت کرنا. اگر آپ میں سے کوئی لڑکی اس کو آج سن رہی ہے یا آج سے بات کسی بہت عرصے بعد سنے، واللہ اگر تم کسی غیر محرم سے بات کرتی ہو، تمہارے چاچے کا لڑکا ہے، تمہارے پھپھا کا لڑکا ہے، تمہاری خالہ کا بیٹا ہے، اگر تم اس سے بات کر رہی ہو، تم زنا کی ایک قسم پوری کر رہی ہو. اور پھر یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. انسان بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی چیٹنگ کرتا ہے جو مناسب نہیں لگتی. انسان بہت دور تک چلا جاتا ہے جہاں تک اس کو نہیں جانا چاہیے. شاید مجھے یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے، لیکن لڑکیوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. مجھے کو بتا رہا تھا کہ اچھا میل فرینڈ ہے میرا، لڑکا دوست ہے میرا، ہماری بات ہوتی تھی تو پہلے نارمل تھی. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ مطلب آپ میرے ساتھ ایسے بات کریں جیسے آپ میری بیوی ہیں. استغفر اللہ. تمہیں بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے، تم سن رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط کر رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اس کی بھی غلط نیت ہے، پھر بھی آفرین ہے تم پہ کہ تم اس کی خواہشات کو پورا کر رہی ہو. اور زنا آج کل بڑا عام ہے.
آپ کو ہر کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، ہر بھیڑ میں، بازاروں میں، آپ کسی ریسٹورینٹ چلے جائیں، کسی ہوٹل چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ یہ گندگی ملے گی. لوگوں نے جینا حرام کر دیا، بندہ کسی پارک میں نہیں جا سکتا. بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کہ جیسے پتہ نہیں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، کوئی رشتہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فرینڈ ہے. ایک عورت اپنے آپ کو اتنی پاک رکھے کہ اگر مریم علیہ السلام کی طرح فرشتہ بھی آئے تو وہ کہے میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تمہارا ارادہ اچھا بھی ہے تو. اور کم از کم اگر اس کا محرم بھی اس کو چھوئے تو پہلے مرد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہر کسی کے ساتھ جا کے بس بندہ ہاتھ میں لانا شروع کر دے. کیوں بھائی؟ آپ کو شاپر ہے؟ آپ کو گری پڑی چیز ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے عورت ایک گری پڑی چیز ہے؟ آپ کوئی روڑی میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہے کہ جس کو کوئی بھی اٹھا لے، کوئی بھی اس کو پکڑ لے، کوئی بھی کچھ کر لے؟ آپ کے فالتو چیز ہے کیا؟ آپ سوچیں ذرا. میں اتنی گر گئی ہوں، مطلب میری کوئی وقت ہی نہیں، میری کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں کہ بھائی کوئی بھی لڑکا آ رہا ہے، آ کے مجھ سے بات کر رہا ہے، میں اس کو کرنے دے رہی ہوں. کسی کی جرت ہے کیا آ کر کوئی مجھ سے اس طریقے سے بات کر سکے؟ اور سونے دیکھو، جو تمہارے ساتھ واقعی میں سیریس ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی چیز رکھی ہے کہ مرد عورت مائل ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، تو وہ صحیح سے آ کر تمہیں نہیں کہے گا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ کے والدین تک جائے گا جن کی آپ امانت ہیں. وہ آپ کو عزت کے ساتھ لے کر کے جائے گا گواہوں کی موجودگی میں کہ بھائی میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، میں اس کا محرم ہوں. ایسے نہیں کہ جس بات کر رہا ہے تو پھر تو بڑا جان جان کر کے کی، لیکن جب کوئی اور آ گیا تو بندہ انجان بن جائے گا، پتہ نہیں یہ کون ہے لڑکی. مجھے حیرانگی ہوتی ہے لڑکیوں پر، مطلب عورت ذات کو اللہ نے نا بڑا نخرے والا بنایا ہے. وہ ناک پہ بیٹھی مکھی بھی برداشت نہیں کرتی. کہاں یہ کہ وہ کوئی ادھر سے عجیب عجیب طرح کے کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں اور ان کو جگہ دے رہی ہے. کیوں بھائی؟ تم ہوگی گری پڑی، ہمیں اللہ نے گرا پڑا نہیں بنایا. تم ہوگی فالتو جو تم ہر دوسرے کے سامنے اس کو اجازت دے رہی ہو کہ وہ اپنے عجیب طرح کے خیالات کا، جذبات کا تمہارے سامنے اظہار کرے. تم ہوگی پھر گری پڑی چیز. برا لگ رہا ہے نا؟ اس سے بھی کہیں زیادہ بری حرکت ہے کہ تم کسی غیر محرم کے ساتھ رہو. پتہ ہے طالبات، غیر محرم کی محبت نا آگ ہے، جلا دیتی ہے ایمان کو، دل کے نور کو بھی، چہرے کے نور کو بھی چھین لیتی ہے. اتنی گندی اور غلیظ چیز ہے یہ غیر محرم کی محبت. بعض اوقات دیکھیں ہوتا کیا ہے نا، اصل میں ہم بہت ہی معصوم بنتے ہیں. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کوئی بھی مرد عورت بیٹھیں گے وہ آپس میں اٹریکٹ تو ہوں گے. اس چیز کو، اس اٹریکشن کو جو وقتی ہوتی ہے، محبت کا نام دے دیا جاتا ہے. جس کو ان میں سے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے. آپ لوگوں کو شاید کچھ یہاں پہ ایسی خواتین بھی ہیں جو گھریلو ہیں، ان کو شاید یہ بات تھوڑی عجیب لگے، لیکن جو آپ میں سے جوان لڑکی ہیں نا، اور خاص طور سے جو یہ کالج اور یونیورسٹی میں جاتی ہیں، ان کو یہ باتیں ذرا اچھے سے سمجھ آ رہی ہوں گی. نہ خود زنا کرو، نہ زنا کے قریب جانے والے اعمال کرو، اور نہ ہی کسی ایسے انسان کا ساتھ دو جو کہ زنا میں جا رہا ہے. بالفرض دوست کہہ رہی ہے مجھے کسی لڑکے سے ملنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ملوا دو. ہاں گھر میں بتا دینا تم مجھ سے ملنے آئی ہو. ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو، یا خود کو، یا اللہ کو.
یا اس فرشتے کو جو بائیں طرف بیٹھا ہر وقت تمہارے گناہ لکھ رہا ہے، اس کو دھوکہ دے رہی ہو؟ خود سوچو کس کو دھوکہ دے رہی ہو. اور سنیں اس حوالے سے نا آپ کام بھی کریں اپنے ارد گرد، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کل زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اسی غیر محرم کی محبت میں پڑے پڑے اپنے آپ کو بیکار کر رہے ہیں، کوئی جانے دے رہے ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگے، دعاؤں میں بھی اور ارد گرد بھی کام کریں. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں نا اس طرح اکثر ہوتا ہے، خاص طور سے جو کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے آج کل، بیرا غر کو جس نے یہ بنایا اللہ اس کو ہدایت دے. تو اس میں کیا تھا، ظاہری بات ہے جب آپس میں آپ اتنا زیادہ جڑ کے بیٹھیں گے تو پھر کچھ تو ہوگا، کوئی تو فیلنگ آئے گی. اس فیلنگ کو لوگ محبت سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پہلی اور آخری محبت ہے میری اور میں تو پتہ نہیں اس کے بغیر مر جاؤں گا. کسی لڑکے کو نا ایسے ہی کسی لڑکی سے لگاؤ ہو گیا، وہ تھوڑا زیادہ سیریس ہو گیا. اور ریلیشن شپ میں ایسے ہی ہوتا ہے، حرام ریلیشن شپ میں دو میں سے ایک بندہ ضرور بہت زیادہ سیریس ہوتا ہے اور ایک بہت نان سیریس ہوتا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، کچھ ہے نہیں کرنے کو تو پھر بیچارہ یہی کرے گا. تو وہ لڑکا صحیح مخلص تھا. آپ کو پتہ اس نے لڑکی کو آئی فون دینے کے چکر میں کہ بھائی اس کو بہت پسند ہے، اس نے اپنا گردہ بیچ دیا. لیکن جب اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ لڑکی جو ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، اس نے کیا کیا، جان بوجھ کے گاڑی کو اس طریقے سے لے کر کے گیا، ڈرائیو کر رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. واللہ طالبات وہ مر گیا. اور آپ کو پتہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جب میں نے سنا تھا میرا دل بہت زیادہ دہل گیا. وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنی زندگی اس پہ ضائع نہ کرتا، مجھے ایک بار بچا لو، ایک بار بچا لو، میں نہیں مرنا چاہتا. یہ کہانی سچی ہے اور یہ کوئی بہت پرانی نہیں ہے، تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں اس کو. اللہ رحم کرے اس نوجوان پہ. غصے میں تھا، ظاہری بات ہے کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ اس کے لیے اپنا گردہ بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا بھی بیچنے کے چکر میں. آپ کو پتا چلے گا وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے تو پھر یہی ہوگا نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا. وہ کل کا آیا گیا لڑکا یا لڑکی مجھے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ بھائی میرا رب سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے میرے لیے یہ قانون رکھا، اگر کسی کو مجھ تک آنا ہے نکاح کے ذریعے آئے، سرعام قبول کرے تاکہ کل کو جب مکرے تو اس کو پکڑنے والے بنے. ٹھیک ہے؟ اس لیے سونے اپنی قیمت پہچانے. نہ ہی کوئی لڑکا ایسا ہے کہ جو بیکار ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی گری پڑی چیز ہے، دونوں ہی قیمتی ہیں. تو زنا سے بچیں. دیکھیں شادی ہو ہی جانی ہوتی ہے تو بندہ عزت سے کرے. بندہ کیوں 100 جگہ منہ مار کے چولے مار کے پھر کرے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹے بہت یا ہماری بیٹیوں کے اندر حیا نہیں ہے. کیوں ہوگی سونے؟ کیسے ہوگی؟ آپ ہی کا خون ملا ہے نا ان کو، آپ ہی کے خون کا حصہ ہے وہ. تو پھر ایسے ہی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں گے نا جن کے اندر حیا نہیں، جن کے اندر غیرت نہیں. اپنے بچوں پر بھی اس حوالے سے کام کریں. اور میری آپ سب ماؤں کو نصیحت ہے، اگر آپ کو کوئی ایسا اسکول یا کالج یا یونی ملتی ہے جہاں پہ لڑکیوں کا لڑکوں کا الگ سیٹ اپ ہے تو اس کو اختیار کریں. ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ بنا کسی سیفٹی کے، بنا کسی لباس کے آپ میدان جنگ میں اتر آئیں، کہیں سے کوئی بھی آپ کو اڑا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے خیر سے، اس سے پہلے کہ وہ مر جائے. بعض اوقات کوئی بتا رہا ہوتا ہے نا بس جی نہیں رہا جاتا، پھر میسج کر دیتے ہیں ہاتھ توڑ دو. واللہ اگر تمہارے ہاتھ غیر محرم کی طرف بڑھتے ہیں تو ہاتھوں کو توڑ دو، یا کسی کو بولو میرے ہاتھوں کو باندھ دے، یا اپنے ہاتھوں کو آگ پہ رکھو اور ان کو ذرا جلنے کا مزہ چکھاؤ تاکہ وہ محسوس کر سکیں. کیوں منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے؟ کیونکہ یہ چیزیں لے کے جاتی ہیں زنا تک.
پھر انسان کو چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے جاتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ ہم کس کام کے لیے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. پھر اگر اولاد ہو تو اس کو بھی مار دیتے ہیں. اسی لیے ان دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. یلقا اساما. اساما جو ہے نا وہ اسم سے ہے، حمزہ سا میم. والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. یہ اسم کیا چیز ہے؟ کوئی بھی ایسا غلط کام جس پر میرے سینے میں کھٹک پیدا ہو، وہ ذرا ڈرے، کوئی دیکھ نہ لے اور وہ ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتا چلے. ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے بھی اپنے موبائل میں کوئی مبشرہ اور اس طرح کے نام سیو کیے ہوئے ہیں نا لڑکیوں کے نام سے، تو اللہ سے توبہ کر لیجئے. اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا یلقا اساما کا لفظ استعمال کیا ہے، اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. فار ایگزامپل، سب سے پہلے وہ اللہ سے دور ہوگا. جب بھی آپ کے دل میں غیر محرم کی محبت آئے اور وہ محبت اتنی زیادہ جگہ لے لے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کرنے کو تیار ہو جائیں، اس کی بات نہیں مانوں گی تو میسج کرنا چھوڑ دے گا. دفع کرو بھائی، دفع کرو، دفع کرو ان کو. اس کے علاوہ بھی زندگی میں بہت کچھ ہے. صحیح بات ہے، میرے تو کان پک گئے سن سن کے کہ اس کے بنا مر جائیں گے، اور الحمدللہ زندہ ہیں سارے. لڑکے بھی سارے زندہ ہیں جنہوں نے بے وفائی کا مزہ چکھا، اور لڑکیاں بھی زندہ ہیں، پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ مر جائیں گے اس کے بغیر. استغفر اللہ، توبہ ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ کے دل سے وہ نور چھن جاتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ. دل حفاظت سے نکل گیا، آپ نے دل کسی غیر محرم کو دے دیا، گویا آپ اندھیروں میں چلے گئے. اس کے علاوہ آپ کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ کی کلاسز چھوٹ جاتی ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اور پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ دل میں وہی بسا ہوتا ہے کہ جا کے اس سے بات کروں. وہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ نشہ بن جاتا ہے، پھر نئی باتیں ہوتی ہیں اللہ سے. غیروں سے باتیں کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر انسان اپنے کو بھول جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، آپ ایک جگہ سے کب پیچھے ہوتے ہیں، کسی کلاس سے، کسی جگہ سے، کسی ادارے سے، جب آپ کہیں اور زیادہ دل لگا بیٹھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غلط ہے، ویسے میرے دماغ میں بھی یہ مثال ہے تو دے دی، کوئی اس کو اپنی طرف نہ لے کے جائے. استغفر اللہ. اسی طرح اگر آپ غیروں کی محبت دل میں اتنی بسائیں گے تو پھر آپ اللہ کو بھول جائیں گے. نمازوں میں دل نہیں لگے گا، قرآن نہیں پڑھیں گے، کلاسز چھوٹ جائیں گی. اچھا بھلا پڑھ رہے تھے، آپ کی تعریف ہوتی تھی، آپ کا ایک نام تھا، آپ کی ایک عزت تھی، آپ کی ایک پہچان تھی، فلاں بندی یہ کام کرتی. جو ہی غیر اللہ کی چیزیں زیادہ آئی ہو، چاہے انا ہو، چاہے اپنی عزت کا مسئلہ ہو، چاہے کسی کی محبت ہو، مجھے ایسے کہا، آج کے بعد انہوں نے میری آواز سن لی نا تو میرا نام بدل دینا، یا غیر اللہ کی محبت اتنی لے آنا. یہ ساری چیزیں اصل میں ایک وبال کی طرح ہی ہیں. اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں انسان کو. انسان اپنا دشمن بن جاتا ہے، انسان اپنا کباڑا کرنے لگ جاتا ہے. ٹائم سے سونا نہیں، ٹائم سے کھانا نہیں، اور بس مجنوں بن کے گھومتے رہنا ہے، یا لیلا بن جانا ہے بس. اور وہی لیلا مجنوں کی طرح کوئی زندگی میں اور مقصد نہیں سوائے عشق کے. اور اس کے علاوہ انسان کے دوسروں کے ساتھ بھی تعلقات نہیں رہتے، کسی اور سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا. گھر میں امی بلا لیں تو کات کھانے کو دوڑتی ہیں، پھر ایسی لڑکیاں یا لڑکے. آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بولنے والے؟ ہمیں نہ بلایا کریں، علیحدہ روم میں جا کے گلتے سڑتے رہنا. کیا یہ ساری چیزیں زیب دیتی ہیں؟ نہیں. یہ ہے وہ وبال یلقا اساما جو انسان پر پڑتا ہے. صحیح. تو غیر محرم کو یہی نہ سمجھے کہ بس
عام سی چیز ہے. دیکھیں محبت ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی اچھا لگ سکتا ہے، لیکن اسی لیے کہا کہ نظر کی حفاظت کرو. ادھر ادھر ایسے ہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نظر پڑ گئی تو کیا ضرورت ہے دوبارہ دیکھنے کی یا مسلسل دیکھنے کی؟ پھر تو شیطان آگ لگائے گا نا. تو بہرحال آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، اور دوسرا قتل، اور تیسرا زنا کا ارتکاب، یا ایسے کام کرنا جو زنا کے قریب لے جاتے ہیں. کوئی عورت آئندہ کے بعد اپنے دیور سے یا جیٹ سے ہاتھ نہ ملائے. قطعاً اجازت نہیں آپ کی شوہر کے علاوہ کسی اور کو اس طرح آپ کو چھونے کی یا ہاتھ ملانے کی. ہاتھ ملانا بھی تو چھونا ہی ہے نا. کیوں کوئی کرے؟ یا کیوں اگر میں بیٹھی ہوں تو کوئی بھی آ کر میرے ساتھ منہ اٹھا کے بیٹھ جائے؟ صحیح، ان کے اندر اتنی آپ ان کو سینس دیں کہ بھائی آپ میرے سے اتنا فاصلہ رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ صرف یہ یلقا اسامہ پڑے گا، آگے اگلی آیت میں مزید عذاب ہے. دنیا میں تو یہی ہے، وبال پہ وبال، وبال پہ وبال، بے چینی، بے سکونی، کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر دے. اللہ کی پناہ. اور آخرت میں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. اسی قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ دوہرا عذاب دنیا میں بھی ہے. اللہ سے بھی دور، گھر والوں سے بھی دور، دوستوں سے بھی دور، تھوڑی تھوڑی بات بھی اپنی ڈی پی غائب کر دینا، یا اسٹیٹس ایسا لگا دینا کہ آج سے ہم چینج ہیں اور بس سب کو خدا حافظ اور پتہ نہیں کیا کیا، معصوم بنتے رہنا، اور کبھی بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانا کہ مجھے تو اب فرق ہی نہیں پڑ رہا. کیا ہے بھائی، دوسروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں بھی ڈبل عذاب، اور انسان اپنے آپ سے بھی تنگ. پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یہیں سے آتی ہیں. اسے قیامت کے دن بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور خاص طور سے ایسے انسان کو جو شرک کرتا تھا، جس نے قتل کیا، اور تیسرا جس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے زنا کیا، یا اگر کسی بیوی نے اپنے مرد کے ہوتے ہوئے زنا کیا. اللہ کے بندو تمہارے پاس حلال موجود ہے، حرام میں کیوں جا رہے ہو؟ یا پھر بیویوں کو طلاقیں دے دو، ان کو گھر بھیج دو اگر تمہیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو، یا تمہارے لیے تمہاری بیویاں کافی نہیں تو. اللہ نے تو تمہیں یہ بھی اجازت دی ایٹ اے ٹائم 4 کر لو. 4 کرنے کی بجائے تم نے ایک بیوی رکھی ہے، اور 3 4 5 6 جگہ پہ تم ایویں منہ مار رہے ہو. کیسے مرد ہو تم؟ تو ان کے لیے قیامت کے دن دوہرا عذاب ہوگا. کیوں؟ جنہوں نے شرک کیا ان کے پاس ان کا رب موجود تھا. رب کے ہوتے ہوئے رب نے سارا کچھ دیا ہے، اور جو چیز ان کو چاہیے تھی وہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں. اس کے باوجود رب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف گیا مانگنے کے لیے، سجدے کے لیے، پکارنے کے لیے، تو ڈبل جرم ہو گیا، ڈبل سزا. اسی طرح قتل، کوئی ریزن نہیں ہے، بات کر کے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دوسری طرف آ رہا ہے، قتل کر رہا ہے. ایک حل موجود ہے لیکن پھر بھی وہ قتل کی طرف آیا، تو اس پر بھی اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. اور تیسرا، اپنی بیوی ہے یا بالفرض نکاح بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی چغلے مار رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. ہر دوسرے دن یا ہر 2 گھنٹے بعد ان کو سچا پیار ہوا ہوتا ہے. ہنسنے کی بات بالکل نہیں ہے، بہت سنجیدہ لینے والی بات ہے، حقیقت ہے ہماری یوتھ کی آج کل. آپ پوچھ کے دیکھ لیں، ایک جگہ پہ، ایک گھر میں، ایک ہاسٹل میں کتنے لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی آپ کو یہ والی گندگی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اور زنا میں سنیں، تیسرا ایک پہلو آپ لوگ یہ بھی رکھ لیجئے، ہومو سیکشولیٹی کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی نہیں بنائی کہ وہ مطلب عورت ہے تو عورتوں کی طرف اس کی اٹریکشن ہو رہی ہے، یا مرد ہے تو مردوں کی طرف. یہ کیا عجیب کام ہے؟ صحیح بات ہے، حد ہوتی ہے ہر چیز کی. تو ہومو سیکشولیٹی بھی اسی میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حلال دیا ہے، اس کے باوجود آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں.
چاہے کوئی مرد کسی مرد کی طرف مائل ہو یا مرد اپنی ہی بیوی کے ساتھ لواطت کا کام کرے یا کسی اور کے ساتھ، تو یہ غلط ہے۔ جب حلال موجود ہے تو حلال کو اختیار کرو، حرام کا ارتکاب کرو گے تو تمہیں ڈبل گناہ ہوگا، حلال کو چھوڑنے کا اور حرام کو اختیار کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے کچھ دن پہلے بات کی تھی، آیات میں آیا تھا لوط علیہ السلام کا، ان کی قوم کا واقعہ تھا۔ ہمارے یہاں ہوموسیکشوالٹی بھی بہت زیادہ عام ہے۔ آپ دیکھیں، یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی فزیکل تعلق رکھیں، یعنی آپ ایسی باتوں سے بھی گریز کریں، ٹھیک ہے، ایسی باتوں سے بھی پرہیز کریں جو اس کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ اگر آپ بالفرض کسی کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بنا نہیں رہ سکتے یا پتہ نہیں جو بھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا زوج رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی زوج تک محدود ہوں۔ ہاں، باہر آپ اپنی والدہ، استاد، بعض اوقات کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، بعض اوقات دوست ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ہمیں عزیز ہوتے ہیں وہ، لیکن ایک حد تک نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سینس بہت تیز رکھی ہیں، ہمارے احساسات فوراً سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عجیب میسج بھی کر دے، انسان کو فوراً سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ عجیب ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حصیں بہت تیز رکھی ہیں اس معاملے میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس کے پاس بھی حلال تھا، اس نے پھر بھی حرام کا ارتکاب کیا، تو یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا یا اسی گناہ میں رہے گا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان دنیا میں توبہ نہ کرے تو مراد کیا ہے کہ وہ غیروں کو پکارتا پکارتا ذلیل ہوتا رہے گا، انسان ہوتے ہوئے انسان کو سجدہ کر رہا ہے، انسان ہوتے ہوئے انسان کے سامنے گر گرا رہا ہے، انسان ہوتے ہوئے انسان کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے۔ یہ ذلت ہی تو ہے، یہ کیا عزت ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے ہوتے ہوئے بیچارہ دھکے کھا رہا ہے بسوں میں، گاڑیوں میں، اور بیچارہ پھر لائن میں جا کے لگ رہا کب باری آئے تو میں ان کے سامنے جا کے پیشی دوں۔ ہاں، ذلت ہی تو ہے، یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ بس وہ کہتے ہیں ذلیل بھی ہو گئے اور مزہ بھی آ گیا، کہ بھائی انسان ذلیل تو ہو رہا ہے لیکن غیر اللہ کے سامنے تو اس کی تو مٹھاس ہی الگ ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر ایسا انسان بھی ذلیل ہوتا ہے۔ دوسرا، جو قتل کرے گا وہ بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، لوگ اس سے وحشت کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ اسی کی طرح کا کوئی ہو بیچارہ، ورنہ لوگ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے، چاہے کوئی کسی کو ظاہراً قتل کر دے اور چاہے کوئی کسی کا اندر قتل کر دے، کسی کے جذبات کا قتل کرے، کسی کے احساسات کا۔ لیکن سونے، یہ ہر وقت اتنے گرے پڑے بھی نہیں ہونے چاہیے ہمارے جذبات کے، ہر دوسرے بندے کے کہنے سے بیچاروں کا قتل ہو جائے۔ ان کو ذرا مضبوط بنائیں، ان کو ذرا کھانا وانا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہمارے پاس آتی ہے زنا۔ چونکہ اس نے حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کیا تو یہ بھی اسی ذلت میں ہمیشہ رسوا ہوتا رہے گا اور اسی میں پڑا رہے گا، یہ ذلت ہی ہے۔ اور خاص طور سے کہ آپ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک مرد کو رکھا ہے، وہ حاکم ہے، قوام ہے آپ پر، وہ جیسا بھی ہے وہ آپ کا شوہر ہے، وہ آپ کے ساتھ لڑے، ہاتھ اٹھا لے، جو بھی ہے، لیکن حلال ہے، وہ ویسا وحشی نہیں ہو سکتا جیسے غیر مرد تمہارے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو جو عورتیں غیروں کی طرف جاتی ہیں پھر وہ بھی اپنے آپ کو بیچاریاں ذلیل کرتی ہیں، پھر روتی رہتی ہیں، پھر کبھی کچھ کہتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اور اگر آخرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آخرت میں تو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا۔ ہر انسان کا عمل نامہ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، وہ اسے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ یہ شرک، یہ قتل کرنا،
یہ زنا کے کام، ہوموسیکشوالٹی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان قیامت کے دن ان کا طوق اپنے گلے سے اتار نہیں پائے گا۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور میری معنی سنیں، آپ گانے سننا اور ڈرامے دیکھنا اور فلمیں دیکھنا، یہ ساری چیزیں نا ان سے بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر انسان کے ایسے جذبات کو ابھارتی ہیں، ایسے جذبات کو ہوا دیتی ہیں، اور پھر وہ بھی اس طریقے سے غلط کاموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور آج کل جیسے کچھ لوگ ہیں وہ کورین ڈراموں کے پیچھے بہت زیادہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، BL یعنی بوائز لو ہوموسیکشوالٹی، استغفر اللہ، یا GL گرلز لو ہوموسیکشوالٹی ہوتی ہے، وہ ڈرامے بھی نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں سے مجھے تھوڑا ایسے سننے کو ملا، اس لیے میں آپ لوگوں کو بہت مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں، ان چیزوں سے بچیں، انشاءاللہ اللہ تعالی رحم کریں گے۔ آج کی آیات تک تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اچھا اس کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے، رسوائی بھی ہے، وہ ذلیل بھی ہو جاتا ہے سب کے سامنے، تو پھر کیا وہ ایسے ہی رہے گا ماشاءاللہ؟ لیکن ہمارے اللہ تعالی مہربان بھی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کریں اور اپنی رحمت کی یاد نہ دلوائیں؟ لیکن وہ انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ توبہ کے لیے ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، موجود ہے۔ بارک اللہ فیکم۔